الیکشن کی جی آمد ہے اور پاکستان کے کا سارا میڈیا اس کو تحریک انصاف کو کسی کو کچھ بھی سمجھے، اس کی خواہش ہے کہ تحریک انصاف مقابلے میں اترے اور کمپٹیٹو ہیلدی الیکشن ہو اور الیکشن کریڈیبل ہو، یہ ہم سب کی خواہش ہے۔ عامر الیاس رانا صاحب، جو سوال رہ گیا تھا میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا، دہرائے دیتا ہوں کہ جس طرح بتایا تھا اعجاز سعید صاحب نے کہ پنجاب کے اندر گراؤنڈ ریالٹی بڑی ڈیفرنٹ ہے تحریک انصاف کو لے کر، آپ کے نزدیک اگر بلے کا نشان آ گیا تو نون لیگ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا وہاں پر سمپل میجورٹی لینا بھی پنجاب سے؟ عامر صاحب دیکھیں، مقابلہ ہر صورت میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا ہے، اور گراؤنڈ کے اوپر بالکل یہ جو سوشل میڈیا کا گراؤنڈ ہے اس میں پی ٹی آئی سب سے آگے ہے، کوئی دور دور تک مقابلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن گراؤنڈ پہ الیکشن بالکل ہمیشہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جب بالکل فضا جو سازگار نہیں تھی، سزا مل رہی تھی نون کو، تو وہ پنجاب میں نمبر 1 تھی۔ اب بالکل 16 مہینے کے بعد ایک پریشر موجود ہے، لیکن میرے حساب کتاب میں ہم جو الیکشن کمپین دیکھتے آئے ہیں، کور کرتے آئے ہیں، اور 93 سے براہ راست الیکشنز کو میں کور کر رہا ہوں، نواز شریف جب نکلیں گے، اور میں اس بات کو اس طرح کہوں گا کہ پی ٹی آئی کٹ ٹو سائز ہو چکی ہے، فردر ہو رہی ہے۔ یہ ان کا ہم اچھی طرح بات کر چکے کہ سیاسی بیانیہ کیوں کمزور ہوا اور وہ کیوں نہیں ریلیف لے سکے، اس بات کو چھوڑتے ہوئے پولیٹیکل بیانیہ نواز شریف نے جب جلسوں میں شروع کرنا ہے، جو کہ 25 سے 28 جلسے وہ پورے پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے فضا پنجاب ہی نہیں ساری جگہوں پہ چینج ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ جس طرح 21 اکتوبر کو وہ جلسہ چارج تھا اور نمائندے ہی لائے تھے جو ٹکٹوں کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اور اب بھی وہی لوگ آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف کے میدان میں آنے سے الیکشن گراؤنڈ لڑنا ہے، چینج ہو جائے انہوں گا، نے ووٹر کو لے کے جانا۔ پوائنٹ آ گیا سر آپ کا بالکل۔ بالکل آپ کو فضا بدلتی ہوئی چینج ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ بالکل ٹھیک۔ اویس صاحب، جو باتیں اعجاز سعید صاحب نے کی ہے نا، اس سے مفصل باتیں تو میں بھی نہیں کر سکا، ان کی باتوں کو ذہن میں رکھ کے مختصر سوال یہ ہے کہ عمران خان جب باہر نکلیں گے، جب بھی نکلیں گے، کیا وہ بدلے ہوئے انسان ہوں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ پہلے بھی ٹھیک تھے، وہ آج بھی ٹھیک ہے، وہ کل بھی ٹھیک ہوں گے، اور یہ اخلاقی مسئلے کوئی مسئلے نہیں ان کے لیے جس کی نشاندہی کی گئی ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر، انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ ون ہو مینیجز چینج سروائیوز۔ اوکے، اگر انسان وقت کے ساتھ اور حالات سے سبق نہیں سیکھتا اور اپنی پرسنالٹی کو امینڈ نہیں کرتا، اپنے بیہیویئر کو امینڈ نہیں کرتا، تو پھر اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اس ڈگر کے اوپر، ہر آدمی میں برائیاں ہوتی ہیں، بہت ہی کمی بیشیاں ہوتی ہیں، ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امینڈ کرتا جاتا ہے اور اپنی پرسنالٹی کو نکھارتا چلا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہی خوبصورتی ہے کسی بھی انسان کے آگے بڑھنے کے لیے۔ ٹھیک۔ اب ایک دوسری بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی بڑی اچھی بات اس سے پہلے کی تھی کہ عمران خان نے لوگوں کے جو غلط نام لیتے تھے تقریروں میں، اور یہ بڑی ایروگنس تھی، بڑی غلط طریقہ کار تھا۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نام لینے کی سیاست جو ہے یہ عمران خان میں بھی تھی، لیکن یہ ہمارے تمام پولیٹیکل لیڈرز کے اندر یہ بات موجود رہی۔ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب جب تھے تو وہ زرداری صاحب کے متعلق کہتے تھے کہ ان کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالیں گے، گردن میں گرسا ڈال کے گھسیٹیں گے ان کو۔ نواز شریف صاحب بے نظیر کی حکومت تھی تو وہ کہتے تھے کہ یہ اس کے ساتھ انڈین اویس صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ فیملیز میں جو نفرتیں آ گئیں سیاسی بنیادوں کے اوپر، وہ آج سے پہلے کبھی نہیں تھی جو اب ہوئی ہیں؟ اسی طرح سے بھٹو صاحب تھے تو وہ بھی سب کے نام رکھتے تھے، کسی کو آلو خان، کسی کو ڈبل بیرل خان، اچھی چیزوں کو فالو کرنا چاہیے سر۔ یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ بالکل یہ اس کو اپروو آپ نہیں کہہ رہے ہیں کیا جا عمران سکتا۔ صاحب بدلے میں عمران ہوں گے جب نکلیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں آئی ایم شور کہ جب وہ نکلیں گے تو وہ یقیناً بدلے ہوئے انسان ہوں گے، اور ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ نہیں ہوں گے تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے وہ اس سے اگر سبق نہیں سیکھیں گے تو پھر تو ایک آرڈنری آدمی ہوں گے نا۔ سبق وہی آدمی سیکھے گا جس نے آگے بھی بڑھنا ہے، بالکل، آپ اور بڑا بجا فرمایا آپ نے، شخصیت کو نکھارنا ہے۔ کامران بھائی ایک بات کرنی ہے چھوٹی سی، میں نے آئی ایم شور کہ اتنے بڑے ٹرموائل کے بعد اگر وہ باہر نکلیں گے ٹھیک ہے، تو ہی ول بی انٹائرلی بالکل ٹھیک ہے۔ جی عامر صاحب، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاں، میں بس صرف یہ کہہ رہا ہوں، احمد اویس صاحب نے کہا تھا کہ فوراً مقرر کرنی چاہیے اپیل، عمران خان کی ہائی کورٹ نے بڑی زیادتی کی۔ میں نے ہائی کورٹ کے اچھے رپورٹرز جو ہیں نا ان سے رابطہ کیا اسی پروگرام کے بیچ میں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی نمبر 1 اپیل میرٹ پہ اپنے اس پہ لگتی ہے، اور سزا اگر معطل ہو جائے، جو کہ عمران خان صاحب کی
مطلب وہ ضمانت کی صورت میں ہوئی، تو اب جلدی لگنے کا اپیل کوئی امکان نہیں ہے، جیسے نواز شریف اور مریم نواز کا بھی ہوا تھا، وہ اپنے آپ ٹائم پہ آگے باری پہ لگے بالکل گی ٹھیک، اپیل۔ بالکل ٹھیک۔ کیونکہ ایک سوال آیا تھا، میں نے کہا میں بھی چیک کروں کیسے نہیں جاتی بالکل ہے، ٹھیک تو آپ کیوں نے ہے؟ اچھا ہمیں انفارمیشن دے دی۔ سعید صاحب، نواز شریف صاحب جب نکلیں گے تو کیا اس سے گراؤنڈ میں اسیوم یہ کر رہا ہوں اعزاز سعید صاحب کے الیکشن میں بلے کا نشان ہوگا، اور اگر نواز شریف صاحب نکلیں گے تو آپ کو لگتا ہے پنجاب میں گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو جائے گی، وننگ صورتحال میں آ جائے گی پی ایم ایل این میرٹ کے اوپر؟ دیکھیے، میرٹ کا جو فیصلہ ہے یہ الیکشن ڈے پہ ہی نہیں ہوتا، الیکشن سے پہلے بھی کچھ ماحول ہوتا ہے اور الیکشن کی مشینری بھی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اگر ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کے الیکشن کینڈیڈیٹ کے کاغذات نامزدگی وصول نہیں ہو رہے، یا وہ شکایت کر رہی ہے اس کے کینڈیڈیٹس کر رہے ہیں کہ جی ہمارے کاغذات نامزدگی وصول نہیں ہو رہے، یا ہم کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پولیس ہمارے گھر پہ آ جاتی ہے، تو یہ جو صورتحال ہے یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے اوورال جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے اچھی صورتحال نہیں ہے۔ اور یہ جو شکایت ہے وہ زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے میدان میں اور وہ 25 یا 28 جلسے کریں گے۔ ظاہر ہے جب ایک سیاسی لیڈر میدان میں آتا ہے تو اس کے جلسے ہوتے ہیں، اس کی کیمپیننگ ہوتی ہے، اور اس کا مد مقابل جب وہ میدان میں ہی نہیں ہے تو وہ ایک ڈویژن تو کافی ساری کلیئر ہو جاتی ہے۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو عامر بھائی نے بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ 93 سے وہ الیکشن کور کر رہے ہیں اور ہمارے سینئر ہیں، میں ان کو بڑا احترام کرتا ہوں، ہم نے بڑی چیزیں اپنے سینئر سے سیکھتے ہیں۔ 2002 آنورڈ میں بھی الیکشنز کو دیکھ رہا ہوں، ریفرنڈم بھی دیکھا، الیکشن بھی دیکھا، اور اس کے بعد ابھی تک جتنے بھی الیکشنز ہیں، یہ یاد رکھیے کہ جو 2008 کا الیکشن تھا وہ پرانے الیکشن سے ڈیفرنٹ تھا۔ ہر الیکشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ اس لیے ڈیفرنٹ تھا کہ 2008 کے الیکشن میں انٹرنیٹ موجود تھا، کیبل ٹی وی موجود تھا پہلی دفعہ، یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے، اور جو تقسیم تھی، رزلٹ کی تقسیم تھی، وہ کیبل ایریا اور نان کیبل ایریا میں ڈیفرنٹ تھی۔ اگر اس وقت کا آپ تو 2024 کا الیکشن آپ کے نزدیک کیا ہوگا؟ 2013 کا جو الیکشن ہے، جی میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے اس وقت جو بات کی نا عامر بھائی نے، میں تھوڑا سا بڑے ادب کے ساتھ ان سے اختلاف کروں گا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے اجارہ داری ایک سوشل میڈیا کے اوپر بنائی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو سوشل میڈیا ہے وہ تو گلوبل چیز ہے نا، پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کے اوورسیز زیادہ ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ یاد رکھیے کہ پاکستان کا جو نوجوان طبقہ ہے وہاں پر آپ یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، آپ کالجز میں چلے جائیں، آپ مدارس میں چلے جائیں، تو آپ جا کر ذرا بات تو کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا عامر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، آپ نے وہاں پر تقسیم کیا ہے، نوجوان طبقے کی تقسیم کیا ہے۔ اور ایک لائن جی ایک لائن اعزاز صاحب بول دیں پھر اعزاز صحیح صاحب۔ یہ سمپل سی بات ہے، ایک لائن یہ ہے، دیکھیے عمران خان کی لوگوں میں اتنی محبت نہیں ہے جتنی زیادہ نفرت لوگ جو پرانا سسٹم ہے، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا۔